عبدالہادی ابھی صرف 1 سال کا تھا۔ وہ بار بار رانیہ کے سینے کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے جو دایا عبدالہادی کو فیڈ کروا رہی تھی، عالم شاہ نے اس کو نکال دیا تھا کیونکہ اس نے عبدالہادی کو چھپ کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی۔ رانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اتنے چھوٹے بچے کو نہیں سنبھالا تھا۔ گھر میں بھائی کے بچے موجود تھے مگر اسے بچوں سے بہت چڑ ہوتی تھی۔ اے یا میرے اللہ میری مدد فرما۔ عبدالہادی زور و شور سے رو رہا تھا۔ رانیہ نے اس کے لبوں کے ساتھ فیڈر لگانا چاہا تو اس چھوٹے سے بچے نے ہاتھ مار کر فیڈر سائڈ پر کر دیا اور پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر رانیہ نے اپنی قمیض اٹھائی۔ بچے کو جیسے ہی مانوس احساس ہوا وہ خاموش ہو گیا، لیکن اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا تھا۔ عالم شاہ کے قدم ایک لمحے کے لیے زمین پر جم گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت موجود تھی۔ رانیہ کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ عالم کی نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا اور رانیہ کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ کیا یہ تمہاری دوسری شادی ہے؟ اس نے آئی بروز چکاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ اب اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر نہیں تھا، بلکہ اس کی آواز سپاٹ تھی اور چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ نہیں وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ الفاظ تو جیسے اس کا ساتھ ہی چھوڑ چکے تھے۔ ہادی پھر سے منہ پیچھے کر کے باجا بجانے لگا تھا۔ وہ ابھی تک اسی حال میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ عالم شاہ کی نظر جب اس کی چھاتی پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ رانیہ نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے اور دوپٹے کی مدد سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آیا، عبدالہادی کو اس کی گود سے لیا اور اپنی گود میں لٹا کر اسے فیڈر سے فیڈ کرانے لگا۔ یہ کتنا چلاک بچہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے، رانیہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے اور اس کا وجود بھی تپنے لگا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ جیسے وہ کمرے سے نکلنے لگی، عالم شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا دیا۔ ابھی میں نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی۔ مت بھولو کہ تم میرے حکم کی محتاج ہو۔ میں نے تمہیں ایک موٹی رقم ادا کی ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ آنکھوں کا کٹورا پھر سے آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ کچھ آنسو ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی پر آ کر گرے تھے۔ رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے میرا دل نرم ہوگا۔ میں نے تم سے پہلے ہی ساری چیزیں کلیئر کی تھی۔ یہ نکاح، یہ سب کچھ تمہاری اپنی مرضی سے ہو رہا ہے اور یہ 5 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ اسی دوران تم مجھے اپنے قریب آنے سے بھی نہیں روک سکتی، لیکن اگر میں چاہوں تو میں کہیں بیچ میں یہ کانٹریکٹ توڑ سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں رقم ادا کر چکا۔ وہ بہت ہی ظالم انسان تھا، اس کا دل بہت سخت تھا۔ یہ بات رانیہ کو شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ دوبارہ میرے بچے کو اس طرح سے مت رلانا اور بے وقوفانہ حرکتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تمہارا اپنا بچہ نہیں ہو جاتا تب تک تم کسی کو بھی فیڈ نہیں کروا سکتی۔ کم از کم اتنا تو بائیولوجیکل نالج ہونا چاہیے تمہارے پاس۔ اس کے کہنے کی لوح کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے بولا تھا۔ آپ اتنے پتھر دل کیوں ہیں؟ اس نے شکایتی انداز میں عالم کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں پتھر دل نہیں ہوں، میں بس اپنے اصولوں کا پابند ہوں۔ میرے کچھ اصول ہیں، انہی کے مطابق یہ زندگی گزارتا ہوں۔ میری زندگی میں ہر ایک شخص کی اپنی مخصوص جگہ ہے اور تم ٹیمپریری ٹائم کے لیے میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ جب یہ 6 سال کا ہو جائے گا تو تم یہاں سے چلی جاؤ گی۔ میں نے اپنا سب کچھ، اپنی فیملی، ہر چیز داؤ پر لگا دی۔ یہ تمہارا فیصلہ تھا، بدلے میں نے تمہیں 50 لاکھ کی رقم دی ہے۔ اگر اگلے 5 سالوں تک تم ایک معمولی سے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی تب بھی تم اتنے پیسے جمع نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے، میں نے تمہیں ایک ہی دن میں مالا مال کر دیا۔ عبدالہادی اس کی گود میں سو چکا تھا۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے عبدالہادی کو بیڈ پر لٹایا۔ اسی وقت ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے عالم شاہ کی ماں سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ بھی ایک ظالم عورت تھی۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تھا تو ان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ صفیہ بیگم نے اس سے ڈھیروں سوالات پوچھے تھے، مگر اس انٹرویو کے لیے عالم شاہ نے اسے ذہنی طور پر تیار کیا تھا
اور اسے ایک پورا اسکرپٹ یاد کروایا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو لڑکی؟ تمہیں تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ عالم شاہ کہاں پر ہے؟ وہ واش روم میں ہے۔ تو تم کیا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی ہو؟ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ عبدالہادی بھی سو گیا، اب تمہاری یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ 1000 بار سمجھایا میں نے تمہیں۔ بلا وجہ میرے بیٹے کے کمرے میں نہ رکا کرو۔ میں تم جیسی لڑکیوں کی حرکتوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ امیر لڑکا دیکھا نہیں اور فوراً سے امیر گھروں کی بہو بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی۔ اگر تمہارے دماغ میں ایسا کوئی بھی خناس بھرا ہوا ہے تو اس کو خرچ کر نکال دو، کیونکہ یہ میں کسی بھی صورت ممکن نہیں ہونے دوں گی۔ نہیں آنٹی، وہ آپ کو غلط فہمی۔ اپنی زبان کو لگام دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، بحث مت کیا کرو۔ وہ اس کو جھٹکتے ہوئے باہر نکال چکی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی حویلی سے باہر نکل آئی۔ اس وقت وہ کھلے لان میں کھڑی تھی، اس کی نظریں آسمان پر جمی ہوئی تھی۔ میرے اللہ، مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے، یہ کہہ کر وہ سسکتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ ایک طرف عالم شاہ تھا جو اپنے لفظوں کے تیر سے ہمیشہ ہی اس کے دل کو زخمی کرتا، اور دوسری طرف حویلی کے پتھر دل لوگ تھے۔ وہ ان پتھروں کی مورتیوں میں پھنس گئی تھی۔ یہاں سے فرار کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ 5 سالوں کے لیے وہ یہاں پر قید ہو گئی تھی۔ اسے روتے ہوئے تقریباً 15 منٹ گزر گئے تھے۔ اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کو گھور رہا ہے۔ اس نے دیکھا تو وہ عالم شاہ بھرپور وجاہت لیے اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا، اپنے ہاتھ بالکنی کی گرل پر جمائے ہلکا سا نیچے کی طرف جھکا۔ وہ معنی خیز انداز میں اس کو گھورے چلے جا رہا تھا، اور پھر اس نے محترمہ کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ اس اشارے کو سمجھ چکی تھی اور اگلے پل اس کا دماغ خطرے کی گھنٹے بجانے لگا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے کچھ بھی کر کے اس انسان سے آپ کو بچانا ہوگا۔ میں اس کے قریب نہیں جا سکتی۔ اس انسان کی چھاپ میرے اوپر نہیں لگنی چاہیے، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ عالم کو اندازہ تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، مگر عالم کو اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا تھا۔ جس خوبصورت حسینہ کا نسوانی حسن دیکھ کر بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا۔ لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، مگر زندگی میں پہلی بار اسے کوئی لڑکی اٹریکٹیو لگی تھی جو اب اس کے نکاح میں بھی موجود تھی۔ وہ کیسے اسے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ وہ اپنے موبائل پر ٹائپ کرنے لگا۔ رانیہ کے موبائل پر میسج کی ٹیون بجی۔ تم جتنا ڈیلے کرو گی میری وحشت اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ آخر میں انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں تمہیں 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ جلدی سے میرے کمرے میں آؤ۔ اس وقت میسج میں حکم تھا، دہشت تھی، سب سے بڑھ کر اس لڑکی کی طلب تھی۔ آپ کی امی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا، وہ ٹائپ کرنے لگی۔ تو پھر اپنے کمرے کو لاک مت کرنا، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا، جبکہ وہ اسی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے پاس آ کر رکا۔ موسم بہت خراب تھا، آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش کے ہونے کا امکان تھا۔ ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوگا اس کو اپنے ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے بالوں کو پیار سے باندھتا ہوا اس کے کانوں میں جھکا، زہر خوند لہجے میں بولا، میں بس تم سے وہی 50 لاکھ وصول کر رہا ہوں، یہ اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، اور ہاں، اگر اس کے علاوہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہو۔ آفٹر آل اب تم میری ضرورت پوری کرنے والی عورت بننے والی ہو۔ آپ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ آپ کے دل میں رحم نہیں آتا؟ آپ کیسے مجھ سے اتنی ظالمانہ باتیں کر سکتے ہیں؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا میری جان، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے جو آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں تم پر ظلم نہیں کر رہا، میں تو تمہارے ساتھ انصاف کر رہا ہوں۔ جو احسان میں نے تم پر کیا ہے اس کا بدلہ چکانے کا میں تمہیں ایک بہت ہی خوبصورت اور سنہری موقع دے رہا ہوں۔ ورنہ سوچو، اگر میں تمہیں 50 لاکھ نہ دیتا، یا پھر ابھی بھی وہ 50 لاکھ تم سے واپس لے لوں تو؟ یہ کہہ کر اس نے ایک چھوٹی سی لڑکی کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر ہلکی سی پھونک ماری۔ آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے، آپ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔
آپ رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگیں گے مگر میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے، نہ ہی کسی ڈرامے کی شوٹنگ سین چل رہا ہے، نہ ہی کوئی ناول کا سکرپٹ۔ یہ حقیقی زندگی ہے میری جان۔ یہاں پر ولن ہمیشہ ولن ہی رہتا ہے، اور تم یہ سمجھ لو گی کہ تمہارے لیے مزید آسانی ہو جائے گی کہ میں تمہاری زندگی کا ولن ہوں، ہیرو نہیں۔ میرے جیسے ولن کے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں کبھی ہیرو آ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کی گرفت میں کسی بن پانی مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی اور آزاد ہونے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے کندھے پر اٹھا چکا تھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، اچھی طرح سے نہانا، یا پھر اگر تم کہو تو میں… نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نفرت سے سب جھٹکتی ہوئی بولی تھی۔ مجھ سے نفرت کرو گی تب بھی پریشان ہی رہو گی۔ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھو۔ آپ کے لیے یہ سب کچھ نظر انداز کرنا آسان ہے، میرے لیے نہیں، اور شاید آپ کے لیے یہ سب کچھ معمول ہو، مگر میرے لیے یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ، اور یقیناً یہ رات میری زندگی کی سب سے وحشت ناک رات ہونے والی ہے۔ عالم شاہ نے اس کی بات مکمل کی تو وہ لب بھینچتی ہوئی فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ شاور کے نیچے کھڑی رہی تھی۔ ٹھنڈا پانی اس کے جسم کو بھگو رہا تھا۔ تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ ہے۔ اگر تم 10 سیکنڈ کے اندر باہر نہیں آئی تو پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ 10 سیکنڈ میں وہ کیا کر سکتی تھی؟ پہلے جلدی سے تولیے کو اپنے گر لپیٹ لیا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اس کی بے وقوفی کی انتہا تو یہ تھی کہ اس نے واش روم کا دروازہ لاک ہی نہیں کیا تھا، جسے دیکھ کر عالم شاہ مسکرا دیا۔ شاید تمہیں مجھ پر کچھ زیادہ ہی اعتبار تھا۔ دیکھیں، مجھ سے دور رہ کر بات کریں، اپنے الفاظ پر غور کرو۔ تم مجھے حکم دے رہی ہو، حالانکہ تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے تولیے کا ایک کونا پکڑا اور اسے اپنے جانب کھینچا۔ رانا نے بھی جلدی سے تولیے کے دوسرے کونے کو پکڑ کر اپنے سامنے والے حصے کو چھپانے کی کوشش کی، اور وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ اس کو ہاتھ لگانا تو بہت ہی دور کی بات تھی، وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، مگر وہ کس حد سے زیادہ ظالم تھا، اور اسے اس طرح کے ظالم لوگوں سے خوف محسوس ہوتا تھا جن لوگوں کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے دور بھاگتی تھی، لیکن اس انسان سے وہ چاہ کر بھی دور نہیں جا سکتی تھی۔ عالم شاہ نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، تم قدرت کا تراشا ہوا ایک قیمتی ہیرا ہو جس کی قیمت آج میں پوری ادا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں کو چومنے لگا۔ بے چینی کے مارے اس ننھی سی جان کا برا حال تھا۔ کبھی وہ اس کے کالر کو پکڑ کر کھینچتی تو کبھی اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑنے کی کوشش کرتی۔ تم بار بار میرا دھیان بھٹکا رہی ہو، مجھے اپنا پورا فوکس یہاں پر رکھنے دو۔ وہ اس کے سینے پر موجود دل پر انگلی رکھتے ہوئے بہکے ہوئے انداز میں بولتا، اس کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ تمہارے پاس 2 دنوں کا وقت تھا، میں اس سے زیادہ تمہیں ٹائم نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ اس کے دل کو چومنے لگا۔ کی بار رانیہ نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ رانیہ کے وجود کو بار بار جھٹکا لگ رہا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آج سے پہلے اس کے قریب کوئی بھی مرد نہیں آیا تھا، اور یہ سوچ کر عالم شاہ کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ واقعی میں اس لڑکی سے امپریس ہوا تھا۔ کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا؟ قربت میں ان لمحات میں اس نے جب یہ سوال کیا تو وہ آنکھیں پھیلا کر حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں بوائے فرینڈ نہیں بناتی۔ اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی تو پھر سے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا، انہیں تکلیف کے ساتھ پنٹ کر چکا تھا۔ اور کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نہیں چاہتی کوئی شخص مجھے استعمال کرے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی تم استعمال ہو رہی ہو۔ یہ میری قسمت کی ستم ظریفی ہے، ورنہ میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہا تھا، اور ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو۔ میں ہمیشہ سے ہی ایک ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی جو میری عزت کرے، جو مجھ سے بے تحاشا محبت کرے، اور جو مرتے دم تک میرا ساتھ نبھائے۔
وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگا۔ آج کل کے دور میں کوئی کسی کا مرتے دم تک ساتھ نہیں نبھاتا، یہ صرف کتابی باتیں ہیں۔ اس فلسفے دنیا نہیں چلتی، تم جتنی جلدی باہر نکلو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ وہ اس سے الگ ہو گیا اور بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، جبکہ وہ خالی نظروں سے اس کے چوڑے سینے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس کا دل سکون میں آ گیا تھا۔ چلو وہ محفوظ تھی، لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا، بلکہ اس نے جا کر لائٹ آف کر دی۔ اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ رانیہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے تکیے پر اپنا سر گرا چکی تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی وہ اس میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی سختیاں نرمی میں تبدیل ہو گئی تھی اور اس کی شدتیں بھی بڑھنے لگی، لیکن اس کی شدتوں میں تکلیف نہیں تھی۔ وہ ایک بہت ہی پیارا احساس دلانے والا لمس تھا۔ جب صبح رانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر ایک سٹکی نوٹ لگا ہوا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو اس کی نظر بے ساختہ اپنے حلیے پر پڑی۔ اس وقت اس نے اسی ظالم شخص کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر بھی عالم شاہ کی قربت کے رنگ موجود تھے۔ رات کا منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اے میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں اسے کیسے اپنے قریب آنے دے سکتی ہوں؟ اسے اتنا آگے نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب اسے اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ بھی رات کے وقت بہک گئی تھی تو اس کے پچھتاووں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کمرے میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے اور اس حویلی کو بھی آگ لگا دے جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سٹکی نوٹ اتارا۔ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یوں سمجھو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ پڑھ کر اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ تو کیا میں وہ سب کچھ بھول جاؤں؟ کیا اس سب کی اس ظالم انسان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وہ اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے وہ مر جائے۔ روتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے نفرت ہے تم سے عالم شاہ، اگر میرا بس چلے تو میں تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں۔ میں تمہیں ایک ظالمانہ موت دینا چاہتی ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ پہلی بار کوئی مرد اس کے پاس آیا تو وہ بھی صرف اور صرف ایک رات کے لیے۔ کیا وہ اس قابل تھی؟ کیا اس کی اتنی بھی اہمیت تھی؟ کیا وہ اتنی بے مول تھی کہ اسے صرف استعمال کیا جاتا، اپنی ضرورت کے تحت اس کو یوز کیا جاتا اور پھر فالتو چیز کی طرح کمرے کے کونے میں لا کر پھینک دیا جاتا؟ اس کے کمرے کا دروازہ بجا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ او بی بی، جلدی سے باہر آؤ، بڑی بیگم صاحبہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ عبدالہادی کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اب کیا روز تمہارے پاس بلاوا لے کر آنا پڑے گا؟ وہ حویلی میں کام کرنے والی ہی ایک ملازمہ تھی اور صفیہ بیگم کے بہت نزدیک۔ اسی وجہ سے وہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی۔ کسی دوسری ملازمہ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ بحث کر سکے، کیونکہ وہ فوراً سے صفیہ بیگم سے جا کر شکایتیں لگاتی تھی اور باتیں بڑھا چڑھا کر بتاتی۔ آ رہی ہوں، تھوڑا صبر کر جاؤ۔ تم اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر کیوں نہیں گئی؟ جیسے ہی وہ لاؤنج کے اندر داخل ہوئی، صفیہ بیگم نے عبدالہادی کو اس کی گود میں دیا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا میں اس کو یہیں پر ہی چھوڑوں اور خود دفع ہو جاؤں۔ اس نے انہیں کے الفاظ یاد کروائے تھے۔ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ عالم شاہ کے آنے پر وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ تو نگاہیں اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی اور اسے لگتا تھا کہ اگلے کچھ دنوں تک وہ اس کا سامنا بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں محترمہ، وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں عبدالہادی کو بالکل اپنے بچے کی طرح پالوں گی۔ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ مجھے آپ سے یہی امید ہے، یہی تو وجہ ہے کہ میں نے آپ کو کام پر رکھا ہے۔ آپ کی قابلیت کی وجہ سے ہی آپ کو خاصے پیسے مل رہے ہیں، تو مہربانی کر کے اپنی کمائی حلال کریں، حرام کر کے قیامت کے دن اپنے لیے مشکلات کھڑی مت کریں، ورنہ حساب کتاب کا معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ جی میں سمجھ گئی ہوں سر۔ امی جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے کان عالم شاہ کی بات پر تھے، مگر صفیہ بیگم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ وہ عبدالہادی کو لے کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ اپنا زیادہ تر وقت
اسی بچے کے ساتھ ہی گزارتی۔ پہلے تو اسے بچوں سے شدید نفرت تھی۔ اس کے چاچو کے بھی بچے تھے، جب بھی وہ اس کے گھر آتے تو وہ ان کو مار کر بھگا دیتی۔ محلے کے بچوں کو بھی اس نے ٹیوشن پڑھایا تھا، مگر وہ پڑھاتی کم تھی اور مارتی زیادہ تھی۔ ایک 3 سال کے بچے کو ہینڈل کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ عبدالہادی تو ابھی صرف 1 سال اور کچھ ماہ کا تھا۔ وہ بالکل ماؤں کی طرح اس کی پرورش کرنے لگی تھی۔ اس دوران وہ اپنے بھائی کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی، مگر ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے بھائی کو وہاں پر نوکری مل گئی ہو تو میں ان سے 50 لاکھ لے کر اس انسان کو واپس کر دوں گی اور یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ لیکن اس کی چھاپ جو میرے وجود پر لگ چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر میں امید سے ہو گئی تو بہت سے سوال کر رہی تھی خود سے، اور جواب بھی خود ہی دیے جا رہی تھی۔ اسی وقت ہی عالم شاہ اس کے کانوں میں جھکا اور اپنی مخصوص بھاری آواز میں بولتا اس کو اچھلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میری طبیعت خراب ہے، بیویوں کی طرح بہانے مت کرو، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی والا رشتہ نہیں ہے۔ تم میری جانتی ہوں کہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہاں پر ہوں، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے بھی بخار ہو سکتا ہے اور میں بھی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ تو میری جان، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہارا سارا بخار ٹھیک کر دوں گا۔ میں تمہیں وہ میڈیسن دوں گا جس کے بعد تمہیں کبھی بھی بخار نہیں ہو پائے گا۔ وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے گالوں کو چھوتا ہوا خباثت بھرے انداز میں مسکراتا۔ اس وقت اسے دنیا کا سب سے زہریلا سانپ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نہیں آؤں گی، تمہیں آنا پڑے گا۔ پچھلی بار جو کام میں نے ادھورا چھوڑا تھا، اس بار اس کام کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود بھی وہ اس کو اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ اس دن صفیہ بیگم حویلی میں موجود نہیں تھی۔ اسے ایک نوکرانی نے عالم شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس بارے میں ان دونوں کو ہی پتہ نہیں تھا۔ اس نوکرانی کا نام بانو تھا، وہ پچھلے 5 سالوں سے اس حویلی میں کام کر رہی تھی۔ صبح کے وقت جب وہ اس کمرے سے باہر نکلی تو اس کے بھیگے ہوئے بال دیکھ کر بانو کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عالم شاہ کے بارے میں سوچنے لگی تھی، کیونکہ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، روایتی لڑکیوں کی طرح ہی تھی۔ ایک انسان کے ساتھ اس کا اتنا بڑا تعلق بن چکا تھا، وہ کیسے اس کو نظر انداز کر سکتی تھی؟ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خوش فہمی بھی جنم لے چکی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ اسے اپنی بیوی کا درجہ دے دے اور سب لوگوں کے سامنے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مگر اس کی یہ غلط فہمی اس وقت دور ہوئی تھی جب اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ لندن چلا گیا۔ نہ تو عالم شاہ نے اسے اس بارے میں بتایا تھا اور نہ ہی اسے اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے عالم شاہ کا نمبر ڈائل کیا تو وہ بند جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے صفیہ بیگم کو سمجھا دیا تھا کہ آپ 5 سال سے پہلے اس کو جاب سے نہیں نکال سکتی۔ اگر آپ نے اس کو نکالا تو وہ مجھے بھاری جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں پیسوں کے معاملے میں بہت زیادہ لالچی ہے اور کبھی بھی اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اسے ہر چیز کی ہی پرواہ تھی، مگر اس نے کبھی بھی اس لڑکی کی پرواہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ تم اپنی لگائی ہوئی آگ میں جلو گے، میری دعا ہے کہ تم ساری زندگی روتے رہو، تمہیں کبھی بھی سکون نہ ملے، تمہاری ساری خوشیاں تم سے چھن جائیں۔ جس تکلیف سے تم نے مجھے گزارا ہے، میری دعا ہے کہ اس تکلیف سے تم اور تمہاری بیٹیاں بھی گزریں۔ کافی دیر تک وہ لان میں گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کو بددعائیں دیتی رہی۔ اس دن اس نے اپنے بھائی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب اس نے اپنے بھائی کا نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف سے بل جا رہی تھی۔ اس کا دل سکون میں آ گیا۔ السلام علیکم۔ اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی تو وہ گرم جوشی سے بولی، السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ لندن پہنچ گئے ہیں؟ میں آپ کی بہن بات کر رہی ہوں، میں آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چپ کر گئی تھی کیونکہ آنسوؤں کا پرندہ اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ بھائی مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں، آپ نے کہا تھا آپ کچھ ہی مہینوں کے بعد مجھے اپنے پاس بلا لیں گے اور 50 لاکھ کی رقم بھی واپس۔ تم کس طرح کی بہن ہو؟ کیا تم اپنے بھائی کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے؟ جب حماد نے یہ سنا تو وہ ہتھی سے ہی اکھڑ گیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ یہاں پر ہم تمہارے بھتیجے کے علاج کے لیے آئے، ہم یہاں پر عیاشیاں کرنے نہیں آئے۔ ابھی بھی میں ہسپتال میں بیٹھا ہوا ہوں۔ پاپا مجھے یہ والی ٹیڈی بیئر لے کر دو نا۔
اسے غازیان کی آواز سنائی دی تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی، یعنی اس کا بھائی جھوٹ بھی ٹھیک سے نہیں بول سکتا تھا۔ وہ لوگ اس وقت شاپنگ سینٹر میں موجود تھے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے ٹیڈی بیئر لے رہا تھا۔ بھائی، میں نے جس سے پیسے ادھار لیے تھے وہ مجھ سے پیسے واپس مانگ رہا ہے اور میں زیادہ عرصے تک اپنے دوست کے گھر پر بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کی امی مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے کہہ رہی ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اگر تم میرا مشورہ لینا چاہتی ہو تو مہربانی کرو اور ٹائم نکال کر مر جاؤ، اس طرح سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بھائی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یار کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ تم مجھے پہلے ہی میری زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہیں، تم نے جو کرنا ہے کرو، جہاں جانا ہے جاؤ، مگر میرا پیچھا چھوڑ دو۔ دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ تمہیں اتنا بڑا اور جوان کر کے میں نے پہلے ہی تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جا کر کوئی نوکری ڈھونڈو اور کسی ہاسٹل میں رہائش اختیار کرو، اب مجھے کال مت کرنا۔ رانیہ کو غموں پر غم ملتے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خود ہی خود کو گلے لگانے کی کوشش کی۔ رانیہ، تم حوصلہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رو رہی تھی اور اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس کے گلے لگ کر وہ رو سکتی تھی۔ اس کی تو کوئی سہیلی بھی نہیں تھی جس سے وہ اپنے دل کا حال بیان کرتی۔ نہ جانے کیوں جو بھی شخص اس کی زندگی میں آتا تھا وہ تھوڑے عرصے کے لیے رکتا تھا اور پھر چلا جاتا۔ اس کے جو بیسٹ فرینڈ ہوتی، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کسی کو بھی دوست نہیں بنایا، کیونکہ جو جگہ رمشا کی تھی رانیہ وہ جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی۔ وہ لان میں پڑی ہوئی چیئر پر بیٹھ گئی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پوری حویلی گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں آرام سے گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، مگر اس کے دن رات کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ اپنے ماما بابا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے بابا اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کرتے تھے۔ اس کی یہ ماں اسے بے تحاشا محبت کرتی۔ ان لوگوں کی لبوں پر ہمیشہ ہی رانیہ کا نام ہوتا۔ اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ ان دونوں کی عمروں میں تقریباً 12 سال کا فرق تھا۔ کچھ ہی سال پہلے اس کے ماما بابا کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی نے اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا تھا۔ اس وقت سب کچھ ٹھیک رہا جب تک حماد نے شادی نہیں کی، تب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جب اس کی بیوی ان کے گھر میں آئی سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بھابھی کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی اور اگر وہ ٹھیک کام کرتی تھی تب بھی اس کی بھابھی کو مسئلہ ہوتا۔ ایک بار تو اس کی بھابھی نے حد ہی کر دی۔ وہ اس کا نکاح ایک شرابی اور جواری سے کروانے کی کوشش کری تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ بروقت پتہ چل گیا اور اس پر حماد اپنی بیوی سے ناراض بھی ہوا تھا، مگر تبھی بھی اس نے معافی مانگنے کے بجائے الٹا ڈرامے کیے تھے اور اس سب معاملے سے بالکل باہر نکل گئی کہ میرا تو اس سب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تو تمہاری بہن کی بہتری کے لیے کہہ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لوگ دھوکہ دیں گے، حالانکہ یہ سب کچھ اس کی پلاننگ سے ہوا تھا۔ جب اس کا بھتیجا اس دنیا میں آیا تب تو بھابھی کو پر ہی لگ گئے۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے رانیہ کو اہمیت دینا بالکل بند ہی کر دیا تھا۔ پہلے حماد اس کو پاکٹ منی دیتا تھا، لیکن اب حماد اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتا تھا۔ میں نے تمہیں اتنی محنت سے پڑھایا ہے، جا کر کوئی نوکری کیوں نہیں کرتی ہو؟ سارا دن گھر پر بیٹھ کر روٹیاں توڑتی رہتی ہو۔ ایک دن جب اس کے بھائی نے اسے یہ بات کہی تو یہ بات اس کی عزت نفس پر جا کر لگی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے ایک کمپنی میں نوکری ملی۔ تقریباً 2 سالوں تک وہ اسی کمپنی میں ہی کام کرتی رہی تھی۔ اسے جو بھی تنخواہ ملتی وہ لا کر اپنی بھابھی کے ہاتھوں میں رکھ دیتی۔ کچھ پیسے وہ اپنے پاس رکھتی جو مہینے کے اینڈ میں اس کی بھابھی اسے پھر سے چھین لیتی تھی۔ حالانکہ اسے کسی بھی چیز کی تمنا نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس خواہشوں کی بڑی لسٹ تھی۔ وہ اپنی زندگی میں صرف سکون ہی چاہتی تھی۔ ان کی زندگی میں بڑا بھونچال اس وقت آیا جب اس کے بھتیجے کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کے بھتیجے کو دماغ کا کینسر ہو گیا تھا۔ علاج کے لیے ایک موٹی رقم کی ضرورت تھی۔ اس وقت اس کی جاب ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی نے اسے کہا کہ تم اس کمپنی سے لون لو، میں اپنے بیٹے کا لندن جا کر علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے 50 لاکھ لون لیا تھا، حالانکہ یہ رقم کافی نہیں تھی۔ علاج کے لیے اچھے خاصے پیسے درکار تھے۔ اس کے بھتیجے کو یہ بیماری بھی نہیں تھی۔
یہ اس کی بھابھی کی پلاننگ تھی۔ وہ پچھلے کافی عرصے سے پیسے اکٹھے کرے تھے تاکہ لندن میں جا کر شفٹ ہو سکے۔ حوریہ چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے وہ اپنے نند سے اچھے خاصے پیسے وصول کر کے جائے۔ آفٹر آل اس کے شوہر نے اتنے عرصے تک اس کی نند کو کھلایا تھا۔ رانیہ نے جب اپنے کمپنی آنر عالم شاہ سے لون کی بات کی تو بدلے میں عالم شاہ نے اس کے سامنے شرط رکھی، میں تمہیں 50 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر بدلے میں تمہیں میرے بیٹے کی کیئر ٹیکر بننا ہوگا اور تم ایک ایگریمنٹ پر سائن کرنا۔ تم اس ایگریمنٹ کے سارے رول پڑھ سکتی ہو۔ اس رول میں ایک رول بھی یہ تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے گی، مگر اس نے ایگریمنٹ کو پڑھے بغیر ہی اس پر سائن کر دیا تھا۔ بعد میں اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بھائی اور بھابھی اپنے بیٹے کو لے کر لندن کی فلائٹ سے جا چکے تھے اور اس کو مشورہ دیا تھا کہ تم کچھ عرصے کے لیے اپنے دوست کے گھر رہ لو، ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ یہ بھی ایک دلاسا تھا اور ایک دھوکہ تھا جس کی حقیقت آج کھل کر رانیہ کے سامنے عیاں ہو گئی تھی۔ ہر رشتے پر سے، ہر شخص پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اسے ہر انسان ہی جھوٹا لگنے لگا۔ اپنوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، وہ غیروں سے کیسے اچھائی کی امید رکھ سکتی تھی۔ اگلی صبح جب رانیہ سو کر اٹھی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اسے اپنی طبیعت بھی عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، بار بار متلی کا احساس ہوتا۔ اس کا دل جب زیادہ خراب ہونے لگا تو وہ بھاگی ہوئی واش روم میں گئی۔ صبح سے اس کو الٹیاں ہو رہی تھی۔ اس دوران بانو اس کو بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بانو کے ہاتھوں سے اپنے بازو چھڑوائے تھے۔ میں جانتی ہوں آپ کا اور عالم شاہ کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ فکر مت کریں، میں اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں نے تو پہلے دن ہی نوٹ کر لیا تھا جب وہ آپ کی طرف پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، اگر وہ آپ کو اتنا ہی پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ آپ دونوں نے کب نکاح کیا تھا؟ وہ پرجوش انداز میں اسے سوال پر سوال کیے جا رہے تھے۔ یہ نکاح نہیں تھا بلکہ ایگریمنٹ تھا۔ ایگریمنٹ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نوکرانی حد سے زیادہ جاہل تھے۔ کچھ بھی نہیں، بس بھول جاؤ اس کو۔ وہ جلدی واپس آ جائیں گے، پھر آپ ان سے دھوم دھام سے شادی کیجیے گا۔ لیکن صفیہ بیگم کو منانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے۔ نوکرانی نان سٹاپ بولتے چلی جا رہی تھی کہ رانیہ کو پھر سے وامٹنگ شروع ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ہسپتال گئی تو اس کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ ہمیں صفیہ بیگم کو اس بارے میں بتانا ہوگا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو کیا؟ ہم اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ عالم شاہ نے نکاح کو کسی کو بھی بتانے سے منع کیا۔ تو پھر اس نکاح کا مطلب کیا تھا؟ کیا انہوں نے آپ سے شادی صرف آپ کو استعمال کرنے کے لیے؟ یہ کہہ کر وہ چپ کر گئی۔ اگلے پر رانیہ اس کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی، مگر مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو ختم کر سکوں۔ مجھے ہر حال میں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ واپس حویلی میں آ چکی تھی جہاں پر صفیہ بیگم پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم تمہیں اچھی خاصی رقم دے رہے ہیں اور تمہارا کام صرف یہ ہے میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ اب تمہیں حویلی کے کام بھی کرنے ہوگے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ سب کچھ تو اس کے ایگریمنٹ میں شامل نہیں تھا۔ تم کچن کا کام سنبھالو گی اور رات کا کھانا بنایا کرو گی۔ اس کے علاوہ صبح کا ناشتہ بنانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا مگر صفیہ بیگم نے اس کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ وہ ویسے بھی بہت ہی خاموش طبع تھی، زیادہ باتیں نہیں کرتی اور نہ ہی کسی سے بحث کرتی۔ اس نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ بیگم ان کے بیٹے سے بھی زیادہ ظالم تھی۔ امید سے ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت ویسے ہی بہت زیادہ خراب رہتی۔ اس دوران اس نے کئی بار عالم شاہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار تو ایسا ہوا جیسے عالم شاہ نے اس کی آواز سنی اس نے کال کاٹ دی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس رات بھی وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ اس نے اپنے دل سے ہر طرح کی خوش فہمی کو کھرچ کر باہر نکال دیا تھا۔ اب وہ خود کو بہت زیادہ مصروف رکھتی تھی۔ عبدالہادی سے فارغ ہوتی تو گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی اور پھر رات کے وقت تھک کر اپنے بیڈ پر سو جاتی تھی۔
تقریباً 7 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کے جسم میں بھی تبدیلی ہونے لگی تھی۔ اس کا پیٹ بڑا ہونے لگا چونکہ اس حویلی میں عورتیں بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ ہر کوئی یہ بات نوٹ کر رہا تھا۔ جب صفیہ بیگم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ تم جانتی ہو بد کردار عورتوں کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پر اسرار لہجے میں بولی، لیکن دیکھو حیرت کی بات ہے، تمہیں میری حویلی میں رہتے ہوئے 7 مہینے گزر چکے ہیں اور میں نے ابھی تک تمہیں اس حویلی سے دھکے دے کر باہر نہیں نکالا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہی ہو۔ مجھے تمہیں اس حویلی میں جگہ ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ تم جیسی بد کردار عورتوں تو کچرے میں پھینکنا چاہیے۔ وہ اس کے بال پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا آ چکی تھی۔ وہ تکلیف سے چیخ رہی تھی اور اپنے آپ کو ان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں میرا بچہ، میں تمہیں اور تمہارے بچے کو جان سے مار دوں گی، تمہیں پورے گاؤں والوں کے سامنے سنگسار کروں گی۔ تم جیسی عورت اس قابل ہی نہیں ہے کہ… انہوں نے زور سے اس کو دھکا دیا تو کسی کی مہربان باہوں نے اس کو تھام لیا تھا۔ صفیہ بیگم اپنی جگہ پر جم گئی تھی، جبکہ عالم شاہ حیرت سے کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا اور کبھی اپنی ماں کو دیکھتا۔ رانیہ خوف اور ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اسے سنبھالتا ہوا صوفے کی طرف بڑھا اور اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اونچی آواز میں غراتے ہوئے بولا تھا، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس عورت پر ہاتھ اٹھانے کی، ان کی اس عورت کو تکلیف پہنچانے کی؟ مگر بیٹا میرے سوال کا جواب دیں، آپ نے کیا سوچ کر اس پر ہاتھ اٹھایا؟ کیا میں نے آپ کو سمجھایا نہیں تھا کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا؟ پھر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ یہ ایک بد کردار عورت ہے، نہ جانے کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ 7 مہینے ہو گئے اسے اس حویلی میں رہتی ہوئے اور مجھے خبر بھی نہ ہو سکی۔ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، یہ میری بیوی ہے اور اس کی کوکھ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ میرا ہے۔ صفیہ بیگم کو لگا تھا کہ 7 آسمان ان کے سر کے اوپر آ کر گر گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا تھا، یہ میری بیوی ہے۔ تو تم ایسا نہیں کر سکتے؟ انہیں اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ آپ نے اسے جو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو اس سے اپنے رویے کی معافی مانگنی ہوگی۔ میں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے معافی نہیں مانگوں گی۔ عالم شاہ اسے اپنی گود میں اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اس کے بازوؤں پر، ہاتھوں پر جگہ جگہ جلنے کے نشانات تھے۔ کیا یہ لوگ اس کو تکلیفیں پہنچاتے رہے تھے؟ کیا اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ ملازمہ جیسا سلوک ہوتا رہا؟ عبدالہادی کمرے میں آرام سے سو رہا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیلدی ہو گیا تھا اور بہت زیادہ پیارا بھی، لیکن فی الحال اسے اپنے بیٹے کی نہیں بلکہ اپنی بیوی کی ٹینشن تھی۔ مجھے تمہیں یہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو پیاری لڑکی۔ وہ پیار سے اس کے گالوں پر انگلیاں پھیرا تھا، اس کے بالوں میں بھی ہاتھ چلا رہا تھا، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اسی وقت ہی بانو کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ صاحب جی، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اگر آپ بیگم صاحبہ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں۔ یہ آپ سے بہت نفرت کرتی ہیں، آپ کی وجہ سے جو تکلیفیں ان کو ملی ہیں یہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ آپ نے انہیں اس وقت چھوڑا جب ان کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پہلے ان کے گھر والوں نے ان کو دھوکہ دیا اور پھر آپ نے۔ تمہیں مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ یہ میری بیوی ہے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ میں مر جاؤں گا لیکن اس سے کبھی بھی خود سے الگ نہیں کروں گا۔ اگر آج جذباتی ہونے کے بجائے 7 مہینے پہلے آپ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے تو حالات بہت زیادہ بہتر ہوتے۔ آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی نے ذہنی تکلیف اٹھائی ہے۔ اللہ اس بچے کو صحت والی زندگی دے، مگر جس طرح کے حالات سے آپ کی بیوی گزری ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ بچہ اب نارمل پیدا ہو سکتا ہے۔ عالم شاہ کو لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید آپ کے اندر تھوڑا سا احساس پیدا ہو جائے۔
میں کہہ رہا ہوں ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ بانو خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح دونوں کندھے جھکائے کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فیملی ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر وہاں پر آئی تو اس نے عالم شاہ کی اچھی خاصی عزت افزائی کی تھی۔ آپ ان کو کس طرح کے ماحول میں رکھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیں۔ اگر آپ کو یہ بچہ نہیں چاہیے تھا تو پھر اس رات لائٹ بند کر کے جلدی سو جاتے۔ عالم شاہ نے یہ سن کر غصے سے اس کو گھورا تھا، مگر ڈاکٹر کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھے، انہیں ہر طرح کی ذہنی ٹینشن سے دور رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیوی اور بچہ دونوں زندہ بچ جائیں تو آپ کو یہ تھوڑی سی زحمت تو کرنی ہوگی، اور اگر دوبارہ بچہ پیدا کرنے کا خیال آیا تو پہلے یہ سوچئے گا کہ آپ اپنی بیوی کا خیال رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ وہاں سے چلی گئی تھی کہ آج میری زندگی میں ان چھوٹے موٹے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہونا لکھا ہے۔ وہ کوفت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ اس نے دیکھا کہ رانیہ نے اپنی نگاہیں اس پر جمائی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ تم ایگریمنٹ سائن کر چکی ہو، میں آپ کے سارے پیسے آپ کو واپس کر دوں گی، 50 لاکھ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا تھا اور پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، اب تمہیں میرے بچے کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ میں اس کا ساری زندگی بہت زیادہ خیال رکھوں گی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ بچہ آپ کے حوالے کر دوں گی۔ بس مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اس حویلی سے آپ سے بہت دور جانا ہے۔ یہاں پر میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ وہ اپنا گلا پکڑ کر ہذیانی انداز میں چلانے لگی تھی۔ عالم شاہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کی شرٹ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، آپ بہت ظالم ہیں، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، آپ نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، آپ ایک پتھر دل انسان ہیں۔ عالم اس کی ساری باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ اس پر الزام نہیں لگا رہی تھی بلکہ وہ جو کہہ رہی تھی سچ ہی کہہ رہی تھی۔ عالم نے حقیقت میں اس کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ اس پر شرمندہ بھی تھا، لیکن اب شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آپ کیوں اس وقت مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ ٹھیک وقت آنے پہ میں تمہیں تمہارے سارے سوالات کا جواب دے دوں گا۔ فی الحال میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ اسی وقت ہی میرے قریب آئیے گا جب آپ کے پاس جواب موجود ہو۔ فی الحال یہاں سے جائیں، میرے کمرے سے دفع ہو جائیں۔ مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھتی، زہر لگتے ہیں آپ مجھے، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ وہ کشن اٹھا کر زور زور سے مارنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے تھا شاید اب اس سے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں جتنا بدترین سوچ چکی تھی وہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ شدت ضبط سے عالم شاہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا تم اب ساری زندگی اس عورت کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہو گے؟ آپ اپنا سامان پیک کرنا شروع کریں۔ میری سوتیلی ماما آپ اس حویلی میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کو پرانی حویلی واپس جانا ہوگا۔ تم مجھے اس حویلی سے باہر نہیں نکال سکتے ہو، اس پر میرا بھی حق ہے۔ یہ حویلی میرے نام ہے، میں نے آپ کو اس وجہ سے یہاں پر رکھا ہوا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ بڑوں کے سائے میں بچے ہمیشہ سکون پاتے ہیں، لیکن آپ نے میری زندگی میں جو بھی سکون تھا اس کو غارت کر دیا۔ یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوئے۔ تمہیں یہاں سے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہاں پر جا کر تم نے اپنے نمبرز اور سب کچھ بند کر دیا، تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں مر گیا ہوں۔ وہ دہاڑا تھا، میں وہاں پر جیل میں سڑ رہا تھا، مجھ پر الزام لگایا گیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کے ہاتھوں اپنی خیریت کا پیغام اس لیے بھجوایا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ آپ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آپ یہاں پر جشن منا رہی ہوں گی۔ میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی تفصیل نہیں دینا چاہتا، مہربانی کر کے اپنا سامان باندھیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ صفیہ بیگم اس کی سوتیلی ماں تھی، اس کی سگی ماں کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا۔ صفیہ بیگم کی خوبصورتی کی وجہ سے اکرام صاحب نے ان سے شادی کی۔ کچھ سال پہلے ان کا بھی انتقال ہوا تھا۔ صفیہ بیگم نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کی تھی جو کہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور اس نے یہ بات پہلی ہی رات اپنے شوہر یعنی عالم شاہ کو بتا دی۔
وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر جب اس کی بیوی کو اپنے محبوب کی طرف سے دھتکار ملی تو وہ اس کے قریب آ گئے۔ 1 سال تک دونوں میں سب کچھ نارمل رہا۔ عالم شاہ نے اس کی ماضی کی ساری کہانیوں کو بھولنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا تھا، لیکن شاید اس کی بیوی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس عورت کے خون میں وفا نام کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ جب اس کا ایک بیٹا 1 سال کا ہو تو وہ اپنے بیٹے اور شوہر کو چھوڑ کر پھر سے اپنے محبوب کے پاس چلی گئی تھی۔ اس بار عالم نے بھی پکا کام کیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو طلاق کے کاغذات بھجوا چکا تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان کاغذات پر سائن کر دیا اور اپنے بچے کو بھی اس کے سر پر لا کر پھینک دیا۔ اس دن کے بعد عالم کا اور ساتھ پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا ساری عورتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عورت تمہارے پاس آتی ہے تو وہ صرف اپنی خواہش کی تسکین کے لیے آتی ہے۔ عورت کو کبھی بھی سیریس نہ لو اور نہ ہی ان کی ذات پر یقین کرو۔ جب تم ان پر یقین کرو گے تو تم اپنے آپ کو آٹومیٹکلی دھوکہ دو گے۔ عورتیں صرف استعمال کی شے ہے۔ ان کو پیسے دو، استعمال کرو اور پھر انہیں یوں بھول جاؤ جیسے وہ کبھی تمہاری زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ اسے لڑکیوں کی ذات سے چڑ ہونے لگی، لیکن جب اس نے پہلی بار رانیہ کو دیکھا، اسے رانیہ کی ذات میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی بہت معصوم، کیوٹ، خوبصورت تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مضبوط کردار کی مالک تھی۔ وہ عالم شاہ کی کمپنی میں تقریباً 5 مہینوں تک کام کرتی رہی، لیکن اس دوران اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ عالم نے نہ ہی اسے کسی کے ساتھ کینٹین میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ فضول بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ لڑکیوں سے قیمتی ہیرا معلوم ہوئی اور وہ اس ہیرے کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ جب اس کے پاس لون کے لیے آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی عالم شاہ نے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ چاہتا تو سیدھے طریقے سے اسی سے رشتے کی بات کر سکتا، لیکن سیدھے کام کرنا محترم کی شان کے خلاف تھا اور سیدھے کام تو اس کی ڈکشنری میں آتے ہی نہیں تھے۔ اس نے ایگریمنٹ کا شوشہ چھوڑا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا رانیہ کس حد تک سمجھداری کا ثبوت دے گی، مگر اس نے تو بے وقوفی کی انتہا کر دی اور ایگریمنٹ کو پڑھے بغیر ہی اس پر دھڑا دھڑ سگنیچرز کر دیے تھے۔ یعنی اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے پاؤں پر بڑے بڑے کلہاڑے مارے تھے۔ پھر جب اس کا بھائی اور بھابھی پاکستان سے چلے گئے تو اس کے پاس عالم شاہ کے آفر ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ اس طرح سے نہ صرف اس کو رہائش مل رہی تھی بلکہ وہ اس کی ساری ضروریات بھی پوری کر رہا تھا۔ حویلی میں جا کر اس کو پتہ چلا کہ ایگریمنٹ میں ان دونوں کا نکاح بھی شامل تھا اور ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق کا بھی ذکر تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے 5 سال تک اس ظالم انسان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ ان ساری باتوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ اسے دھوکہ دینے والے لوگوں سے نفرت بھی تھی اور خوف بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن ہر بار ہی وہ انہی لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی تھی۔ عالم شاہ جب پہلی بار اس کے قریب گیا تو اسے جو احساس محسوس ہوا تھا وہ اس نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی پاکیزہ تھی۔ اس چیز نے اسے بہت ہی خوشی پہنچائی، لیکن ماضی کے تجربات اور تلخ حقیقتوں کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اس پر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف سے اس کی پہلی بیوی نے بھی اس پر اپنے بیٹے کی کسٹڈی کا کیس کر دیا تھا۔ وہ اسی سلسلے میں لندن گیا تھا۔ اس کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ سب کچھ فائنل اور کلیئر کر کے وہ کچھ ہی دنوں کے بعد پاکستان آئے گا اور اپنی بیوی رانیہ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا۔ اس کا یہ خواب ہی رہ گیا۔ وہاں پر جا کر اس کی بیوی نے اس کو ایک کیس میں پھنسا دیا۔ تقریباً 7 مہینے تک وہ جیل میں رہا۔ ان 7 مہینوں میں اس کا دوست ثبوت اکٹھے کرتا رہا۔ جب اسے جیل سے نکالا گیا تو اگلے ہی دن فلائٹ سے پاکستان واپس آیا، لیکن یہاں پر تو سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ وہ گنہگار نہ ہو کر بھی گنہگار بن گیا تھا۔ اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اسے جانے سے پہلے اپنی بیوی کو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ وہاں پر اس کے پاس رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور جب اس کے دوست نے اس کی بات کروانے کی کوشش کی تو وہ پکڑا گیا تھا۔ رانیہ سمجھ رہی تھی کہ وہ وہاں پر عیاشیاں کر رہا ہے۔ اسے ابھی تک حقیقت کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور وہ یہ سب جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب سب ملازمہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ پہلے جو اسے دھتکارتی تھی، جو اسے نفرت کا اظہار کرتی، اب اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ 2 دنوں کے بعد وہ اس کے پاس آیا تو رانیہ نے کہا کہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی، مجھے کہیں اور لے کر چلو۔
کسی بھی جگہ پر لے جاؤ، چاہے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کیوں نہ ہو، مگر مجھے اس حویلی سے باہر نکال دو۔ یہاں پر میری بہت سی خوفناک یادیں جوڑی ہیں، میں جب بھی دیکھتی ہوں تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ وہ اسے لے کر اسلام آباد آ گیا تھا۔ اس نے رانیہ کو اپنے فارم ہاؤس میں ٹھہرایا تھا، جہاں پر کافی حد تک سکون موجود تھا۔ اب اس جگہ پر اس کو دھتکارنے کے لیے نہ تو صفیہ بیگم تھی اور نہ ہی کوئی ملازمہ۔ غیر ارادی طور پر رانیہ عالم شاہ کی معافی کی منتظر تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ عالم شاہ اس کے پاؤں میں گھر کر اس سے معافیا مانگے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا، اور یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم رہا تھا۔ ایک تو اس انسان نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی وجہ سے میں نے اتنے مہینے تکلیف میں گزارے، اب مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے الٹا میرے ساتھ گیمز کھیل رہے ہیں۔ اس کو لگتا ہے صرف میرا خیال رکھنے سے اور اب جھوٹی پیار اور محبت جتانے سے میرا دل پگھل جائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یا میرے اللہ، میں اس انسان سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہی ہوں؟ مجھے تو اس سے شدید نفرت ہونی چاہیے تھی، مجھے تو اس کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جب بھی میں سو کر اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے میرے ذہن میں اسی کا ہی خیال آتا ہے۔ ہر وقت میں اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، کیوں وہ میرے حواسوں پر چھانے لگا ہے۔ اس دن وہ اسے اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی، اس کی یہ ساری باتیں عالم شاہ نے سنی تھی۔ اس کے دل میں رانیہ کے لیے عزت اور احترام مزید بڑھ گیا تھا۔ میں تمہاری ساری شکایتیں دور کر دوں گا، میں اس وقت تم سے معافی مانگنے کے لیے آؤں گا جب وہ میرے پاس اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ڈھیر سارے ثبوت موجود ہوں گے، تاکہ تمہارے پاس مجھے معاف کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ وہ تمام تر ثبوتوں کے باوجود اس کے پاس گیا، مگر رانیہ نے تب بھی اس کو معاف نہیں کیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اب تو مجھے معاف کر دو۔ دیکھو، میں نے تو تمہیں تو ثبوت بھی دکھا دیے، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ اتنی تکلیفیں گزری اور اب آپ 7 مہینوں تک مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ یہاں پر تمہیں 7 منٹ نہ دیکھوں تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، پلیز اب رونا شروع مت کر دینا، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے مجھے 7 مہینوں تک رلایا، تو مجھے 7 سالوں تک رلا لو، لیکن پلیز اس دوران تم میرے ساتھ ہی رہو۔ عبدالہادی کبھی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا تو کبھی اپنی ماں کو دیکھتا۔ جب بھی وہ رانیہ اور اس کے پیچھے جاتا تو عبدالہادی اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگتا، یوں جیسے اس کا اپنے باپ کا ماں کے پیچھے بھاگنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ہے میں 7 مہینے تک آپ کی شکل نہیں دیکھوں گی، مجھے اپنی شکل مت دکھائیں۔ تو کیا 7 مہینوں کے بعد تم مجھے معاف کر دو گی؟ میں اس بارے میں سوچوں گی، لیکن فی الحال یہاں سے جائیں۔ جب وہ حویلی سے نکل گیا تو وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے بولی، کتنا عجیب و غریب آدمی ہے، اس کو رکنے کے لیے میری منتیں کرنی چاہیے تھی، میری طرف سے باہر میں جائے۔ اگلے کچھ دنوں میں رانیہ نے اس کو کال کر کے اس سے 1 کروڑ مانگا تھا۔ اتنی بڑی رقم کا تم کیا کرو گی؟ آپ مجھے پیسے بھیج رہے ہیں یا نہیں؟ اپنا اکاؤنٹ چیک کرو، پیسے آ گئے ہوں گے۔ وہ بچے کی پیدائش کے بعد اپنے بچے کو یہاں سے لے کر فرار ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اگر ہو سکے تو مجھے 50 لاکھ اور بھی بھیج دے۔ اب تم فری ہو رہی ہو؟ نہیں، میں بس اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ جو تکلیفیں آپ نے مجھے دی ہیں اس کا خمیازہ بھی تو آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے بھیج دی ہیں، چیک کر لو۔ ہاں، مجھے مل گئے۔ اب میں کال کٹ کر رہی ہوں۔ اس کا غصہ، اس کی نفرت کافی حد تک کم ہو گئی تھی، کیونکہ اب یہاں پر اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا تھا۔ ثبوت دیکھنے کے بعد وہ اس قدر سکون میں بھی آ گئی تھی کہ عالم شاہ نے اس کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، اور جس سے ہر حال میں اس کو گزرنا تھا۔ اس نے بہت ہی پیارے پیارے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ 2 راتیں پہلے اس نے عالم شاہ کو دھمکی دی تھی کہ میں آپ کو اپنے بچوں کی شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گی، لیکن اس دن وہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ عالم شاہ ان دونوں بیٹوں کو گود میں لیے ان کو چومتا جا رہا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے ان کو دیکھ رہی تھی۔ عبدالہادی نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہی تو اس نے اپنا باجا بجانا شروع کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ عبدالہادی کو اپنی گود میں لے چکے تھے۔ ان کو چھوڑیں اور اس کو پیار کریں، میرا پیارا لاڈلا بیٹا۔ اس نے عبدالہادی کے گالوں کو چٹا چٹ تو چوم ڈالا۔ یہ میرا سب سے پیارا لاڈلا اچھا معصوم بچہ ہے۔ اپنے سگے بیٹوں کو نظر انداز کر کے وہ عبدالہادی سے لاڈ کیے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عالم صاحب پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔
وہ ہمیشہ یہی تو چاہتا تھا کہ اس کا چھوٹا سا خاندان ہو جس میں ڈھیر سارا پیار ہو۔ وہ کسی بڑی سیلیبریٹی سے یا پھر بزنس وومن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بڑی سمپل سی خواہشات تھی۔ جب وہ آفس سے تھکا ہارا گھر جائے تو اس کی بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کرے، اس کے بچے بھاگتے اس کے پاس آئیں، وہ ان کو گود میں لے کر انہیں ڈھیر سارا پیار دے، پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے۔ رات کو کھانے کے بعد بچوں کو سلا کر وہ پھر سے اپنی بیوی کو تنگ کرے اور صبح اس کے غصہ کرنے پر اٹھے اور اس کے ساتھ چھڑخانی کرے۔ وہ ایک پاک دامن عورت چاہتا تھا اور اسے پاک دامن عورت مل گئی تھی۔ اس نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی اور اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ماضی کی غلطیاں کبھی بھی نہیں دہرائے گا۔ وہ اس عورت کے لیے اپنے آپ کو بدل چکا تھا جس عورت نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ جہاں تک رانیہ کا سوال تھا تو اس نے بھی اپنے بیٹوں اور اپنے خوشی کی خاطر اپنے شوہر کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ بھی ایک پرسکون خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی، اس لیے اس دشمن جان سے الگ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ عالم شاہ کے پلان کے مطابق ہر چیز ہو رہی تھی، لیکن جب وہ آفس سے گھر واپس آتا تھا تو اس کے بچے بھاگتے اس کے پاس نہیں آتے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے بال کھینچتے ہوئے اس کے پاس آتے تھے۔ بیوی الگ سے چلا رہی ہوتی تھی، اس کے بیٹے اس کی ہی کاربن کاپی تھی، اس کی طرح ہی شرارتی۔ جب بھی وہ رانیہ کو تنگ کرتی تو وہ انہیں اٹھا کر اس کی گود میں پٹک دیتی۔ اسی وقت ہی آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت دوں گی جب ان کے باجے بند کروائیں گے، اس سے پہلے میرے قریب مت آئیے گا۔ یہ دھمکی دے کر وہ اپنے شوہر نامدار کو خاموش کروا دیتی اور وہ بیچارہ اپنا منہ سا لے کر رہ جاتا۔ رانیہ کے بھائی نے ابھی تک اس سے معافی نہیں مانگی تھی۔ رانیہ کو اب اس کی معافی کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ دل ہی دل میں اس کو معاف کر چکی تھی۔ اس نے عالم شاہ کو بھی کہا تھا کہ اگر دوبارہ کبھی زندگی میں اس سے ملاقات ہو گئی تو وہ ویسے ہی پیش آؤں گی جیسے پہلے آتی تھی۔ وہ میرا بھائی ہے اور میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی، لیکن اب اس سے ملنے کی چاہ نہیں ہے۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا۔ رانیہ نے سکون سے آنکھیں موند لی تھی، کیونکہ اب اس کا سکون عالم شاہ ہی تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔